اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 اکتوبر 2020 18 صفر المظفر 1442 ہجری ہے۔ آج کے اردو کلاس میں 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، مشہور و معروف شاعر، اردو ادب کے مایہ ناز شاعر اور ادیب۔ آج ہم ان کی زندگی اور ان کے ادبی کارناموں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، مرزا غالب 1796 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ خاندانی لحاظ سے ایبک ترک تھے۔ ان کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں ہندوستان میں وارد ہوئے اور دربار میں عزت حاصل کی۔ مرزا کے والد عبداللہ بیگ مختلف ریاستوں میں مامور رہے۔ آخر میں حیدر آباد کی سرکار میں 300 سواروں کی جمعیت کے ساتھ ملازم ہو گئے۔ بعد میں الور کی ریاست سے وابستہ ہو گئی اور وہیں کسی لڑائی میں مارے گئے۔ اس وقت مرزا اسد اللہ خان غالب کی عمر صرف 5 برس کی تھی۔ میرے عزیز بچوں، والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش اور تعلیم و تربیت ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی، جو انگریزی فوج کے رسالت دار تھے۔ 4 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور گھر پر مرزا کا کوئی سرپرست نہ رہا۔ مرزا کی ننیحال خوشحال تھی اور اس لیے مرزا عیش عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ابتدائی تعلیم شیخ معظم علی سے حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ کتابیں نذیر اکبر آبادی سے بھی پڑھی۔ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امروہہ بیگم سے دلی میں ہوئی اور کچھ روز بعد مرزا مستقل طور پر دلی میں رہنے لگے۔ چچا کی جائیداد سے ان کو کچھ پیسہ ملتا تھا اور ان کا شمار دہلی کے روسا میں ہوتا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد بنا لیا۔ یعنی اس کا مطلب کہ بہادر شاہ ظفر کا پہلا استاد ذوق تھا اور ذوق کے انتقال کرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کا استاد غالب بن گیا اور 50 روپے ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ میرے عزیز بچوں، 1857 عیسوی میں مرزا کو بڑی صعوبتیں جھیلنی پڑی، کیونکہ 1857 میں دہلی میں غدر ہوا، انقلاب آیا تھا اور اس میں مسلمان کو زیادہ نقصان ہوا ہے اور انگریزوں نے ٹارگٹ بنایا ہے مسلمانوں کو، ہدف بنایا ہے مسلمانوں کو، اس سے مسلمانوں کو زیادہ پریشانیاں ہوئی۔ کئی مہینے تک وہ تقریباً قید رہے، یعنی مرزا غالب اس دوران کئی مہینے قید رہے۔ غدر میں ان سے کچھ پوچھ تاچھ تو نہ ہوئی، لیکن ان کی پینشن بند ہو گئی۔ اگر ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی لیکن پینشن جو ان کو ملتی تھی وہ بند ہو گئی، اس الزام ہے کہ وہ مغل بادشاہ کے وفادار تھے اور باغیوں سے ساز باز رکھتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، خاندانی پینشن میں مرزا کو ان کے حق سے بہت کم ملتا تھا اور اس سلسلے میں انہوں نے گورنر جنرل کے یہاں بھی اپیل کی۔ وہ دہلی سے براہ لکھنؤ کولکتہ گئے اور وہاں بھی کئی ماہ تک قیام کیا، مگر پینشن کے معاملے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کو جو ماہانہ پینشن ملتا تھا، وظیفہ ملتا تھا، اس پر گزارا ہوتا تھا، وہ بھی جب بند ہو گیا تو انہوں نے اس کی واگزاری کے لیے کوششیں کی لیکن یہاں پر کامیاب نہ ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، کولکتہ میں مرزا محمد حسین قتیل کے حامیوں اور غالب کے درمیان خوب ادبی معرکے ہوئے۔ غدر کے زمانے میں مرزا نے ایک فارسی لغت میں برہان قاطع کی کچھ غلطیوں پر ایک رسالہ قاطع برہان کے نام سے لکھا۔ اس کی اشاعت سے مرزا کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جس کے بکھیروں سے مرزا کو آخری عمر تک نجات نہ مل سکی۔ آخر فروری 1829 عیسوی کو دہلی میں انتقال کیا اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے قریب دفن کیے گئے۔
یہ ہے حالات زندگی مرزا اسد اللہ خان غالب کی. اب ان کی خصوصیت کلام کو دیکھتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، غالب نہ صرف اردو اور فارسی کے بڑے شاعر تھے بلکہ ان کا شمار عالمی ادب کی چوٹی کے شعراء میں کیا جاتا ہے. ان کا کلام ترجمے کی صورت میں روس، انگلستان، فرانس اور دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچ کر مشہور و مقبول ہو چکا. یوں تو غالب اپنی فارسی کلام کو سرمایہ افتخار سمجھتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ فارسی زبان کے اشعار میں انہوں نے اپنی زبان دانی اور قابلیت کی ساری قوتیں صرف کر دی ہیں. مگر زمانے نے قبولیت عام کا تاج ان کی اردو شاعری کے سر پر رکھا اور ان کا اردو غزلوں کا دیوان جس میں کل 1800 اشعار ہیں آج ساری دنیا سے خراج تحسین و عقیدت پا رہا ہے. یعنی سب سے زیادہ ان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے غالب کو وہ ہے اردو شاعری کی وجہ سے. حالانکہ فارسی شاعری میں انہوں نے کی ہے اور اس میں انہوں نے بہت محنت کی تھی، مشقت کی تھی، لیکن اردو کی وجہ سے انہیں شہرت حاصل ہوئی. عزیز طلباء و طالبات، نوجوانی میں غالب نے اپنے اردو کلام کو مجموعہ بے رنگ کہا تھا اور اپنے فارسی کلام کے نقش ہائے رنگ رنگ دیکھنے کی دعوت دی تھی. مگر اس مجموعہ بے رنگ نے غالب کو زندہ و جاوید کر دیا. آخری عمر میں خود بھی غالب اپنے اردو اشعار کی اہمیت کو سمجھنے لگے تھے. جب ہی تو کہا تھا، غالب نے کہا تھا، جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کی ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں. مرزا کے کلام کا سب سے نمایاں جوہر ان کی لطیف ظرافت اور شگفتہ مزاجی ہے جس سے وہ حالات وہ واقعات کی تلخی کو شیرینی تو نہیں مگر گوارا ضرور بنا دیتے تھے. غالب بات کو ایک چھوٹے انداز میں بیان کرتے ہیں، معمولی مضمون کو بھی شعر میں باندھ نیا پن اور انوکھا انداز پیدا کر دیتے ہیں. ان کے کلام میں اردو شاعری کی روایتی باتیں بھی ہیں، پر ان معمولی اور روایتی باتوں میں جدت اور نیا انداز بیان ملتا ہے، نیا انداز بیان ملتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، غالب کے یہ کلام کی ایک اور خصوصیت فکر کی گہرائی اور حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز بیان ہے. حیات اور کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. فطرت کے سربست رازوں کو ظاہر کرنے کی خواہش کا اظہار ہے. غالب کا تفکر، ان کا فلسفہ ہی دراصل ان کی شاعری کی عظمت کا راز ہے. ان سے پہلے کے شاعروں میں خون جگر سے کلکاریاں کرنے کا حوصلہ تو ہے مگر فکر کی گہرائی اور حیات و کائنات کی فلسفیانہ توجہ کرنے کا ملکہ شاذ و نادر ہی کسی میں پایا جاتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، غالب کے کلام میں ایک اچھوتا پن ملتا ہے. وہ عام شہراء پر چلنا آر سمجھتے ہیں اور معمولی سی بات کو بھی ایک نئے ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں. حسن عشق کی نفسیات کا جیسا نادر بیان غالب کی اسلوب میں ملتا ہے اور ندرت خیال اور تخیل کے جو نمونے غالب نے اپنے اشعار میں پیش کیے ہیں اس کی مثال ملنا دشوار ہے. میرے عزیز طلباء و طالبات، غالب نے رمز اشعارے سے اپنے کلام میں خوب کام لیا ہے. ان کے استعارے ان کی ذہانت کی پیداوار ہیں. یہی وجہ کہ غالب کی غزلوں میں خود جو انوکھے تیور دیکھنے میں آتے ہیں وہ استعاروں کے برمحل استعمال سے پیدا ہوتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، بلا شبہ غالب ایک ایسے عظیم اور بلند پایا شاعر ہیں جو اردو ادب کی دنیا پر آج بھی غالب ہیں. یہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ غالب کا آج بھی صحرا ہے، شہرا ہے اور غالب کو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر تحقیق ہوتی ہے، اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس پہ بہت سارے ریسرچ کا کام ہو رہا ہے. یہ کیونکہ غالب ایک عظیم شاعر ہیں تو آج ہم نے غالب کو سمجھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ عزیز طلباء و طالبات نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور یہ کلاس اٹینڈ کیا ہوگا. اور اگر آپ نے نہیں تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کلاسز سے استفادہ کیجیے. فی امان اللہ.